السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. جانتی ہو شہوار، تم نے مجھے سچ مچ مار دیا ہے. وہ ایک بہت بڑا جادوگر تھا. شہوار اس کے لفظوں کے طلسم میں قید ہو چکی تھی. اس کے کلاس فیلوز اسے فراز کے ساتھ کھڑا دیکھ کر حیران نظروں سے تکتے اور پھر شانے اچکا کے آگے بڑھ جاتے. وہ خاص لڑکی کتنے عام راستے پہ چل پڑی تھی. وہ راستہ جو اس سے بینائی اور سماعت چھین چکا تھا. اگر کوئی عکس جھلملا رہا تھا تو وہ اس کے ڈپارٹمنٹ کے لون کے سبزہ زار کا تھا، جہاں شوخ ہوا نے پھولوں کی خوشبوؤں کو شہوار کی سانسوں میں سما دیا تھا. انگلش لٹریچرز کے طلباء سالانہ تقریبات کی تیاری کر رہے تھے. اس حوالے سے مختلف آئٹمز تیار کیے گئے، لیکن شہوار نے شیکسپیئر کا ڈرامہ اوتھیلو پرفارم کرنے کا پروگرام بنایا اور اس ڈرامے کے مین کردار کے لیے وہ فراز کو قائل کر چکی تھی. لیکن فراز بضد تھا کہ اس کے مقابل ڈیسڈیمونا کا کردار شہوار خود پرفارم کرے. لیکن فراز، یہ ناممکن ہے. ڈیسڈیمونا شیکسپیئر کا تخلیق کردہ ایک انتہائی خوبصورت کردار ہے. جانتے ہو نا کس قدر خوبصورت تھی وہ لڑکی، جبکہ میں تو اس کردار کی ڈیمانڈ پہ کہیں بھی پوری نہیں اتر پاؤں گی. تو ٹھیک ہے، اوتھیلو کے کردار کے لیے کسی اور کو سلیکٹ کرو. فراز پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو. ڈیسڈیمونا جیسے خوبصورت کردار میں مجھ جیسی معمولی لڑکی بالکل بھی سوٹ نہیں کرے گی. وہ التجائیہ لہجے میں فراز کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی. پہلی بات تو یہ کہ تم کوئی معمولی نہیں ہو. فراز لغاری کو فتح کیا ہے تم نے، جانتی ہو نا. اس کی شربتی آنکھوں نے بہت غور سے شہوار کو دیکھا. یہی تو وہ شیریں لہجہ تھا جسے سن کر وہ پسیج جایا کرتی. فراز تم بھی نہ بس. کیا؟ کچھ نہیں. کچھ تو کہو. اس نے آگے بڑھ کر شہادت کی انگلی سے شہوار کے ماتھے پہ آئی لٹ کو چھوا تو وہ جیسے کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی. فراز، لوگ دیکھ رہے ہیں، اس نے دھیمے لہجے میں یاد دلایا. اچھا ہے، دیکھ لیں. وہ اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہو رہا تھا. فراز، میں تمہیں اوتھیلو کی مین تھیم سمجھانا چاہ رہی تھی. شہوار نے بڑے آرام سے موضوع بدلا. لیکن جانے من، میں اس وقت کچھ بھی سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہوں. اس نے چائے کے سپ لیتے ہوئے متبسم لہجے میں کہا تو شہوار جھنجھلانے لگی. ہمارے پاس صرف 25 دن باقی ہیں. اگر تمہارا رویہ اسی طرح نان سیریس رہا تو کچھ نہیں ہو سکے گا. شہوار کو ریہرسل کی فکر کھائے جا رہی تھی. اگر سیریس نہ ہوتا تو تمہارے سامنے کیسے ہوتا؟ اوکے، مان لیا کہ تم خاصے سیریس ہو، لیکن اس وقت نہ تمہاری توجہ مجھ پہ نہیں بلکہ اس اسکرپٹ پہ ہونی چاہیے. شہوار نے گھورتی نظروں سے اسکرپٹ اس کے ہاتھ میں تھمایا اور اٹھ کھڑی ہوئی. فراز کی مسکراہٹ میں کچھ پنہاں تھا. تم کہاں جا رہی ہو؟ میں اس وقت لائبریری جا رہی ہوں. ایک فیچر مکمل کرنا ہے. واپسی پر اخبار کے آفس میں دے دوں گی. کل تمہیں اپنے کردار کو اسٹڈی کرنا ہے. میں کل سے ریہرسل سٹارٹ کروا رہی ہوں. شہوار نے شولڈر بیگ اٹھاتے ہوئے کہا تو اسکرپٹ پہ نظریں جمائے. فراز لغاری نے اسبات میں سر ہلا دیا. اور پھر جس دن انہوں نے شیکسپیئر کا ڈرامہ اوتھیلو پرفارم کرنا تھا، اس دن آڈیٹوریم لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. طلباء، اساتذہ اور کچھ دیگر مہمان بھی شامل تھے. آخری ایکٹ میں ڈرامہ اپنے کلائمیکس پہ تھا. میں تمہیں قتل کرنے پہ مجبور ہوں، مگر اسے قتل نہیں قربانی سمجھتا ہوں، صرف قربانی. فراز، جو اوتھیلو کا روپ اپنائے ہوئے تھا، آنکھوں میں لہو اور لہجے میں صفا کے لیے ڈیسڈیمونا کی طرف بڑھا. تم؟ مگر میرا جرم کیا ہے اے میرے آقا؟ شہوار کی آواز خوف سے لرز رہی تھی، مگر فراز جارحانہ انداز میں اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا.
اپنا جرم یاد کرو اور خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ڈیسڈیمونا، تم مرنے والی ہو، سو اپنا جرم یاد کرو اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرو۔ میرا واحد جرم یہ ہے کہ میں نے تم سے محبت کی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولتی غیر محسوس طریقے پہ پیچھے ہٹ رہی تھی۔ تم اس سے بھی بڑی سزا کی مستحق ہو مگر۔ فراز نے یک لخت اسے گردن سے دبوچ لیا۔ پورے ہال میں جیسے ہو کا عالم تھا۔ فراز کی کرخت آواز ہال میں گونج رہی تھی اور اس کے ہاتھوں میں ڈیسڈیمونا بنی شہوار اس کی سخت ہوتی گرفت میں مچلتی اور تڑپتی رہی۔ ساکت وقت ڈیسڈیمونا کی سانسیں گن رہا تھا اور پھر اس کی ختم ہوتی سانسیں بھی ساکت وقت کے ساتھ خاموش ہو گئیں۔ ایمیلیا کی آمد اور اس کے انکشاف پر اوتھیلو چکرا کے رہ گیا۔ اسے اپنی حسین بیوی ڈیسڈیمونا کے قتل جیسی غلطی کا اب شدت سے احساس ہوا تو وہ شدید کرب میں ڈیسڈیمونا کے ساکت وجود کی طرف لپکا۔ آہ بدقسمت لڑکی، تم نے مجھ سے پیار کیا اور میں نے تمہیں مار ڈالا۔ ڈال دو مجھے آگ کے تالابوں میں، جل جانے دو مجھے۔ وہ اب بکھرے لہجے میں سامعین سے مخاطب تھا۔ ڈیسڈیمونا، مگر وہ تو مر چکی ہے وہ۔ جب زندگی اذیت ناک ہو جائے اور مرنے کی کوئی معقول وجہ ہو تو جینا حماقت ہے۔ آخری ڈائلاگ ادا کرتے ہوئے اوتھیلو نے خنجر نکالا اور اپنے سینے میں گھونپ لیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ لڑکھڑاتا ہوا ڈیسڈیمونا کے قریب گر کر ساکت ہو چکا تھا۔ پورا ہال تالیوں کی آواز سے گونج رہا تھا۔ اسٹیج کے پردے برابر کر دیے گئے تھے، اس کے باوجود انہیں اسٹیج سے تالیوں کی گونج اور تبصروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تمہارے اندر اتنا بڑا اداکار چھپا بیٹھا ہے، شہوار نے بے ساختہ فراز کی تعریف کرتے ہوئے کہا تو وہ کھلکھلا کے ہنس دیا۔ کلاس فیلوز انہیں وش کرنے کے لیے اسی طرف آ رہے تھے۔ فراز، ہمارے بعد کیفیٹیریا کی اس ٹیبل پہ کون بیٹھا کرے گا؟ اس مخصوص وقت میں کون لائبریری جایا کرے گا؟ ڈپارٹمنٹ کی راہداریوں میں کون ہنسی بکھیرے گا؟ آرٹس کونسل میں ہمارا ذکر کون کرے گا؟ شہوار اس کے مقابل اپنی مخصوص نشست پہ بیٹھی جذباتی انداز میں پوچھ رہی تھی، جب فراز نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر گمبھیر لہجے میں کہا تھا، ہم روح سفر ہیں، ہمیں ناموں سے نہ پہچان، کل اور کسی نام سے آ جائیں گے ہم لوگ۔ شہوار پتھرائی ہوئی نظروں سے اسے تکتی رہی۔ کیا پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا ہوں؟ فراز کے شریر انداز پہ وہ ہولے سے سر جھکا گئی۔ تم واپس کب آؤ گے؟ بہت جلد۔ پھر بھی اس نے اصرار کیا۔ آج شام تو جا رہا ہوں، پھر ٹھیک ایک ہفتے کے بعد ماما ڈیڈی کے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہوں گا۔ واپسی پہ میں تمہیں ایک نیو لک کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ شہوار، تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ میں نہیں چاہتا ممی ڈیڈی کے سامنے تمہارا امیج خراب ہو۔ میں اپنے فلیٹ کا ایڈریس لکھ رہا ہوں۔ اگلے ہفتے اسی دن شام اس ایڈریس پہ تمہیں میرے سامنے ہونا ہے، بالکل ڈیفرنٹ لک کے ساتھ، تاکہ ممی ڈیڈی میری چوائس کی داد دے سکیں۔ آخری جملہ اس نے وارفتگی میں ادا کیا تو شہوار سے پلکیں اٹھانا مشکل ہو گیا۔ ایک ہفتہ شہوار کو پھر ایک صدی کے برابر لگا۔ انتظار کی سولی پہ لٹک کر ایک ایک پل اس نے کس بے چینی سے کاٹا، یہ فقط وہی جانتی تھی۔ اس نے اپنے لمبے گھنے کالے بال کٹوا دیے، ڈارک کلر کا سوٹ خریدتے ہوئے اپنی گہری سیاہی مائل رنگت بھی بھول گئی۔ سرخ لپسٹک لگاتے ہوئے اسے قطعی اپنی بدصورتی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ مسکارے کے گہرے کوٹ لگاتے ہوئے اس نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو بڑا ظاہر کرنے کی پوری کوشش کی تھی، اور اس کوشش نے اسے پہلے سے بھی کئی حصے زیادہ بدصورت بنا دیا تھا۔ زینب اس کی تیاری بغور دیکھ رہی تھی۔ پہلے تو کبھی یوں تیار نہیں ہوئی، آج جانے کہاں کی تیاری ہو رہی ہے؟ زینب کھوجتے ہوئے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ اماں، میں نے آپ کو کل بتایا تو تھا کہ میری ایک فرینڈ کی منگنی ہے، وہیں جا رہی ہوں۔ اس نے کبھی ماں سے نظریں نہ چرائی تھی، لیکن آج اسے یہ بھی کرنا پڑا۔
جلدی آ جانا بیٹا، دیکھو کیا حالات ہیں، ہر روز کیسی خبریں پڑھتے ہیں۔ وہ ماں کی نصیحت نظر انداز کر کے نکل آئی۔ فراز کا فلیٹ ڈھونڈتے ہوئے اسے زیادہ وقت نہ لگا۔ شہوار نے مین روڈ کے قریب رک کر شولڈر بیگ سے مرر نکالا اور اپنا تفصیلی جائزہ لیا اور ڈور بیل بجا دی۔ گھنٹی کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی دھڑک رہا تھا۔ مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گی۔ فراز نے اسے سر تا پیر دیکھتے ہوئے اندر آنے کے لیے راستہ دیا۔ وہ فراز سے پہلی بار نہیں ملی تھی، اس کے باوجود کنفیوز ہو رہی تھی۔ لاؤنج میں بہت سے لوگوں کی ملی جلی آوازیں اسے کوریڈور میں رکنے پہ مجبور کر رہی تھیں۔ کم آن یار، تمہارا انتظار ہو رہا ہے، انہیں مزید مت تڑپاؤ۔ فراز معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اسے کلائی سے تھام کر لاؤنج میں لایا۔ کچھ غلط تھا جو اس کے ساتھ ہونے والا تھا، مگر اب تو وہ اندر آ چکی تھی۔ علیزہ ہمدانی کا پورا گروپ وہاں موجود تھا، جو شہوار کو دیکھ کے ہنس رہے تھے۔ آئی کینٹ بلیو اٹ، شہوار یہ تم ہو؟ اوہ مائی گاڈ، مجھے واقعی یقین نہیں آ رہا، یہ لڑکی وہ ہے جسے میں گزشتہ 2 سال سے جانتی ہوں۔ علیزہ ہمدانی آنکھوں میں بے یقینی لیے ورطۂ حیرت میں مبتلا تھی۔ اب بتاؤ، میں نے تم سے کہا تھا نا، کوئی بھی لڑکی خاص نہیں ہوتی، چاہے اس کا تعلق کسی بھی طبقے، کسی بھی کلاس سے ہو، وہ اپنے دل سے چاہے جانے کی چاہت نظر انداز نہیں کر سکتی۔ مثال تمہارے سامنے ہے۔ فراز فاتحانہ انداز میں شہوار کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ یہی ہے نا وہ آؤٹ سٹینڈنگ لڑکی جو پورے ڈپارٹمنٹ میں مختلف تھی، حتیٰ کہ میری سوچ سے بھی مختلف۔ اب بتاؤ علیزہ ہمدانی، اس میں کیا مختلف ہے؟ فراز نے زیر لب مسکراتے ہوئے علیزہ کے شانے پہ بازو ٹکاتے پوچھا۔ تم جیت گئے فراز، تم جیت گئے۔ علیزہ باغور شہوار کے پتھر وجود کو تکتے ہوئے کھوئے لہجے میں بولی، تو فراز نے ایک جاندار کہکا لگایا۔ اس کا کہکا شہوار کے گنگ وجود کو گھٹا ٹوپ اندھیرے اور لہو لت زردہ خاموشی سے کھینچ لایا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، دھندلائی آنکھوں میں فراز کا چہرہ ڈوب رہا تھا۔ ارد گرد چلتے ہوئے جھکڑ اس کی ہنسی کے شور کو تیز کر رہے تھے۔ شہوار نے بے اختیار کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ انتہا اور خود پسندی کا شہزادہ اوتھیلو فراز کا روپ دھارے ڈیسڈیمونا کے نازک جذبوں کا قتل کیے کہکے لگا رہا تھا۔ اس دن اس ڈرامے میں اوتھیلو نے سچ مچ ڈیسڈیمونا کو مار دیا تھا۔ وہ ڈولتے قدموں سے فراز کے جھانسوں کی بھیڑ سے نکلی تو ذہن معاف ہو چکا تھا۔ اس کے پیر ٹانگوں کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، اس کی سانسیں دل کی خاموشی میں دم توڑ رہی تھی۔ چاہے جانے کی اس چاہت نے اسے ایک المیہ کہانی کا حصہ بنا دیا۔ وہ لڑکی جس نے زندگی میں کبھی ناکامی کا منہ نہ دیکھا، آج ناکام ہو گئی، ہار گئی۔ کس سے؟ اپنے اندر کی اس کھوکھلی چاہت سے، باتوں کا کھیل کھیلنے والے اس کھلاڑی سے۔ کچھ بھی تھا، وہ بے بس ہو گئی تھی، اور اس بے بسی میں اپنی عزت نفس کی کرجیاں سمیٹنا بہت مشکل لگا، بہت۔ ہنسی کا شور مدھم ہو رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے بوجھل پلکیں اٹھائیں۔ زینب اس کے سرہانے بیٹھی ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ اماں، اس نے لرزتی آواز میں پکارا۔ ہاں میری بچی، کیا بات ہے؟ میرا نام در شہوار کس نے رکھا؟ پہلے تو نے کبھی یہ سوال نہیں کیا۔ زینب نے قدرے تعجب سے ٹھنڈے پانی کی پٹی نچوڑ کر اس کے ماتھے پہ رکھی۔ اماں، میں پوچھ رہی ہوں، میرا نام شہوار کس نے رکھا؟ میں نے رکھا تھا اپنی پیاری بیٹی کا نام۔ کیوں اماں، کیوں رکھا تھا یہ نام؟ میں شہوار نہیں، مجھے شہوار مت کہا کرو، میں شہوار نہیں ہوں۔ شہوار تو کوئی قیمتی موتی ہوتا ہے، اور جبکہ میں تو زمین پر پڑے مٹی کے ذروں سے بھی عام ہوں، عام ترین۔ وہ زینب کی گود میں سر رکھے سسک پڑی۔ خواہشوں کا وقت بیت گیا تھا، اب اس نے اپنے وجود میں اتری فراز لغاری کی جھوٹی محبت کی جڑوں کو کاٹ دیا تھا۔ اب صرف سفر تھا، ایک خالی اور طویل سفر جو اسے طے کرنا تھا۔
اس نے اپنی سوچ کا ہر در بند کر دیا تاکہ سچ کی تلخی کہیں سے نہ جھانک سکے۔ اس نے چاند راتوں کے کسی بھی سوال کا جواب دینا چھوڑ دیا۔ سیاہ رات کی چادر پہ جگمگ کرتا چاند بھی اس کی اس بے تنائی کو دیکھتا اور چھپ جاتا۔ اس نے آئینہ دیکھنا بھی چھوڑ دیا کیونکہ اسے وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینا تھا، تاریک یادوں کو بھاری پتھروں سے ڈھانپ کر منور و تاباں دنیا سے اپنا حق وصول کرنا تھا۔ اگر کبھی زینب اس کی بیرانیوں کے بھید کھولنے کی کوشش کرتی تو شہوار کے اندر چھائی خاموشی لرز اٹھتی، اس کا وجود ملامتوں کے خنجر سے زخمی ہوتا، اور تو اور من کے ایوانوں میں سویا ہوا سنگ ملامت جاگ کر اسے بے رحم تاریکیوں میں دھکیل دیتا، جہاں فراز اس پہ اپنی ہنسی اچھالتا ہوا بے بسی کے گرداب میں پھنسا کر کہیں اوجھل ہو جاتا۔ سو اس نے اپنے ماضی سے آنکھیں بند کر لی۔ ماسٹرز کرنے کے بعد کسی اخبار یا دفتر کو جوائن کرنے کی بجائے شہوار نے اسلام آباد کے بہترین اسکول میں بطور ٹیچر اپلائی کیا تو اس کا تعلیمی ریکارڈ دیکھتے ہوئے فوراً ہی سلیکٹ کر لیا گیا۔ یہاں برگر فیملیز کے بچے زیر تعلیم تھے۔ تعلیمی پیشے سے لگن کے باعث بہت جلد اس کا شمار اسکول کے اعلیٰ اور سینئر اساتذہ میں ہونے لگا۔ زندگی بظاہر اپنی ڈگر پہ رواں دواں تھی، لیکن وقت کا پنچھی چپکے چپکے اس کے بالوں میں چاندی اتارتا رہا۔ وہ تنہا تھی تو بھی کسی پہ بوجھ نہ تھی، مگر کچھ یادیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ذہن کے پردے پہ ایک تلخ حقیقت کا روپ دھار کر بار بار گزرتی ہیں۔ انسان چاہے بھی تو ان تلخ یادوں کو جھٹک نہیں سکتا۔ فراز اب بھی اکثر ایک تلخ یاد کا روپ دھار کر اس کے دھیان کے پردے پہ آن موجود ہوتا۔ وہ اوتھیلو کو بھول نہیں پائی تھی، اپنی زندگی میں آئے اوتھیلو کو۔ اس روز بھی کلاس لے کر ابھی اسٹاف روم میں آئے اسے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی جب اس کی کولیگ ٹیچر سمرانہ بگڑے مزاج کے ساتھ اس کے مقابل آ بیٹھی۔ کیا میں تم سے ڈاکٹر رضا کا پرپوزل ریجیکٹ کرنے کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ کیوں نہیں، آخر موصوف تمہارے فرسٹ کزن ہیں، شہوار نے خوشگوار موڈ میں کہا تو سمرانہ نے کڑی نظروں سے اسے گھورا۔ کسی اچھے رفیق کا ساتھ زندگی کو زندہ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے، اسی طرح خوشیوں کے در بند کرتی رہی تو تنہا رہ جاؤ گی۔ سمرانہ، میں تنہا نہیں ہوں۔ اوکے، مان لیا کہ تم تنہا نہیں، مگر کب تک زندگی کی خوبصورتیوں سے نظریں چراؤ گی؟ شاید مجھ جیسے بدصورت لوگوں پر زندگی کی خوبصورتیوں کا کوئی حق نہیں۔ شہوار، یہ ظلم ہے جو تم اپنے آپ پہ کر رہی ہو۔ نہیں، یہ عہد ہے جو میں اپنے آپ سے نبھا رہی ہوں۔ کیسا عہد؟ محبت نہ کرنے کا عہد، محبت کے دھوکے میں نہ آنے کا عہد۔ انکار کا نہ بہت بکواس جواز تلاش کیا ہے محترمہ تم نے۔ سمرانہ، میں کسی سمجھوتے کے نام پہ بے وقوف نہیں بننا چاہتی۔ بے وقوف تو تم بنی ہوئی ہو ایک فضول انسان کی وجہ سے، جس کی وجہ سے تم اپنی زندگی کے بیش قیمت سال برباد کر رہی ہو۔ بھول جاؤ ماضی کو۔ دیکھو، رضا تم سے بے حد محبت کرتے ہیں، پلیز شہوار۔ اچھا یار، مجھے سوچنے کا موقع دو۔ اگر جناب فرصت مل جائے تو اچھی طرح سوچ لینا اور آفس جا کر میڈم کو اپنے درشن کرا دیجیے، صبح سے پوچھ چکی ہیں تمہارا کئی بار۔ بیگ کندھے پہ منتقل کرتے ہوئے وہ لمحہ بھر کو رکی۔ شہوار کے ہونٹوں پہ آنے والی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ کوئی اور حکم عالی جا؟ فی الحال آپ اسی حکم پہ عمل کریں، اور ہاں، واپسی پہ نہ بسوں کے دھکے کھانے کی بجائے اگر میرے ساتھ چلنا ہو تو میں تمہیں راستے میں ڈراپ کرتی جاؤں گی۔ جویریہ کا کالج اسی طرف ہے، آج وین والا چھٹی پہ تھا، اسے بھی پک کرنا ہے۔ سمرانہ سے اس کی دوستی بہت پرانی تھی، دونوں کے مزاج میں فرق تو تھا، لیکن وہ شہوار کے معاملے میں خاصی پرخلوص واقع ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ 10 برس سے ان کی دوستی اور مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ سمرانہ کلاس لینے کے لیے جا چکی تھی۔ شہوار نے ممنون نگاہوں سے سمرانہ کو اوجھل ہوتے دیکھا اور خود پرنسپل کے آفس جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ لوگ دیکھنے میں بہت مطمئن اور پرسکون نظر آتے ہیں، مگر ان کے اندر سوائے خاموشی، پچھتاووں اور سناٹوں کے کچھ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی تنہائی خوف بن کر شہوار کے بدن میں سرایت کر جاتی
اور اس کے وجود میں ایک نامعلوم سی سنسناہٹ دوڑ جایا کرتی۔ وہ 11 سال سے خود اذیتی کی جس آگ میں جل رہی تھی، اس کی آنچ آج بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ آفس پہنچتے پہنچتے اس کا زہر منتشر ہو چکا تھا۔ میڈم کو سلام کرنے کے بعد وہ ان کے کہنے پہ بیٹھ گئی۔ میڈم سمرانہ بتا رہی تھیں کہ آپ مجھے… ارے ہاں، میں دراصل آپ سے ہمنا کے سلسلے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ شہوار، آپ تو جانتی ہیں ہمنا نے حال ہی میں اسکول جوائن کیا ہے۔ یورپ میں پرورش پانے والی بچی ذہنی طور پر اس چینج کو قبول نہیں کر پا رہی۔ آپ نے یقیناً محسوس کیا ہوگا بچی کی پڑھائی میں دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہے۔ انفیکٹ اس کی وجہ والدین کے درمیان ذہنی ہم آہنگی کا نہ ہونا بھی ہو سکتی ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں میڈم، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں۔ اس صورتحال کو اگر آپ ہمنا کے پیرنٹس سے ڈسکس کر لیں تو بہتر ہوگا۔ ہاں مس شہوار، میں یہ بات ہمنا کے والد سے کر چکی ہوں۔ ہمنا کے والد چاہتے ہیں کہ بچی کی گائیڈنس کے لیے کسی اچھی ٹیوٹر کا بندوبست ہو جائے تو بہتر ہے، اور سچ پوچھیں تو آپ سے بہتر کوئی بھی ہمنا کو گائیڈ نہیں کر سکتا۔ آپ بچوں کی نفسیات سمجھتی ہیں اور بچے بہت جلد آپ سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کی کیا رائے ہے؟ پے کی فکر مت کیجیے گا، وہ آپ کی مرضی کے مطابق ملے گی۔ ٹھیک ہے میڈم، جیسے آپ مناسب سمجھیں، میری طرف سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ شہوار کے پر یقین انداز پر پرنسپل صاحبہ بھی مطمئن ہو گئی۔ ویری گڈ، میں آپ کو ایڈریس لکھ کے دے رہی ہوں، آپ کسی بھی وقت جا کر ہمنا کے پیرنٹس سے مزید ڈسکشن کر سکتی ہیں۔ پرنسپل صاحبہ چشمہ لگاتے ہوئے تیزی سے قلم چلانے لگی۔ شام کو اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی، اس کے باوجود وہ مقررہ ایڈریس پہ جا پہنچی۔ پوش ایریا کے مین روڈ پر واقع کارنر ہاؤس کو تعمیر ہوئے شاید زیادہ عرصہ نہ ہوا تھا۔ بڑے سے لان کو عبور کرنے کے بعد وہ ملازمہ کی معیت میں ڈرائنگ روم میں موجود تھی۔ جی بی بی جی، آپ چائے لیں گی یا ٹھنڈا؟ فی الحال کچھ نہیں۔ ملازمہ کے جانے کے بعد اس نے ڈرائنگ روم کا بھرپور نظر سے جائزہ لیا اور مکین کے ذوق کی داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ آپ کی بہت تعریف سنی ہے، دراصل میں اپنی بچی کے سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اگر… شہوار کے قریب بہت زور سے بجلی کڑکی تھی۔ بے رحم وقت نے ایک بار پھر سے فراز لغاری کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ شہوار، تم… اس کی کیفیت بھی شہوار سے مختلف نہ تھی۔ 11 برس قبل بیت جانے والی یادیں پرچھائیوں کا روپ دھار کر ان کے گرد منڈلا رہی تھیں۔ وہ اونچا لمبا یونانی کہانیوں کا سب سے خوبصورت کردار اس کے سامنے آنسو بہاتا ہوا بہت مجبور دکھائی دے رہا تھا۔ شہوار، مجھے معاف کر دو، خدا جانتا ہے تمہارے آنسوؤں نے میری ہر خوشی کو نم کر رکھا ہے۔ تمہیں نیچا دکھا کر میں خود پستیوں میں رینگ رہا ہوں۔ علیزہ کی رفاقت بھی میری زندگی کو خوشگوار نہ بنا سکی۔ میں 11 سال سے وقت کے اس تیز بہاؤ میں الجھا ہوا ہوں۔ خدا کے لیے مجھے اس خود اذیتی سے نکال دو، مجھے تمہارے آنسو سونے نہیں دیتے۔ اپنی آہ کی گرہ کھول دو شہوار، ہم ایک نئے عزم سے نئی زندگی کی بنیاد رکھیں گے۔ میری ہمنا کو اوتھیلو کی صفاقی سے بچا لو، یہ انجانا خوف مجھے سونے نہیں دیتا۔ شہوار، تم سن رہی ہو نا میری بات؟ ہم ایک نئے عزم سے زندگی کی بنیاد رکھیں گے، مجھے صرف تمہارا ساتھ چاہیے۔ فراز لغاری جو کبھی اس کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا، آج وقت کے بے رحم ہاتھوں نے اسے دکھ کی زنجیریں پہنا کر شہوار کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ میرے پاس تمہاری کسی التجا کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میرے تاریک سیاہ وجود میں اپنی مردہ محبت کو مت ڈھونڈو۔ میں تو اس محبت کو فراموشی کے پتھروں سے ڈھانپ چکی ہوں۔ اب تو اس کی قبر میں محبت کے بقایا جات بھی نہیں رہے۔ تم محبت کی حقیقت کو نہیں جانتے، اس لیے کہ تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہی نہیں، نہ مجھ سے، نہ علیزہ ہمدانی سے۔ تمہیں محبت راس نہیں آئے گی فراز، اس لیے کہ تم نہیں جانتے محبت کیا ہے۔ میری بد دعا ہے کوئی تم سے محبت نہیں کرے گا۔ میری سزا تو آج ختم ہوئی، مگر تمہیں اب تمام عمر اس خود اذیتی کی آگ میں جلنا ہے
जिस तरह मैं जलती रही हूँ। शहवार, प्लीज़ मेरी बात सुनो, इस तरह मत जाओ। शहवार रुक जाओ, आखिरी बार, सिर्फ आखिरी बार मेरी इल्तिजा सुन लो शहवार, लौट आओ। वो बुलंद आवाज़ में चिल्ला रहा था, लेकिन शहवार उसकी सदाओं को रोंती हुई बाहर निकल गई। उसे उन पुरखलूस मोहब्बतों को हासिल करना था जो अब उसका इंतज़ार कर रही थी। रज़ा की सूरत। आज उसका ज़मीर मलामतों के बोझ से आज़ाद हो गया था। लेकिन फराज लुगारी, खोखली बातें करने वाला और बातों का खेल खेलने वाला खिलाड़ी, शायद ये नहीं जानता था कि कभी कभी हारने वाला भी हार कर ज़िंदगी के मैदान में बहुत बड़ा खिलाड़ी बन जाया करता है। और फिर ये कोई ज़रूरी तो नहीं दौलत, मोहब्बत, खलूस सिर्फ हसीन लोगों की मेरास होगा। आज इस काली दुर्रे शहवार ने ज़िंदगी के आखिरी मैदान के जहाँ रज़ा की बेलौस मोहब्बत उसकी मुंतज़िर थी, उसे अपनाने का फ़ैसला करते हुए हुस्न के देवता फराज लुगारी को ज़िंदगी के सबसे बड़े मैदान में मात दी थी। वो अवैस लुगारी जिसने कभी इस काली कलोटी लड़की के लिए ज़िंदगी को सिर्फ और सिर्फ बाइस शर्मिंदगी बना दिया था। कैसे कुदरत ने आज उस फराज लुगारी को उसी काली कलोटी लड़की के दर पे दोबारा ला खड़ा किया था। फ़र्क सिर्फ इतना था, कल आंसू दुरे शहवार की आंखों में थे, फराज लुगारी की बेवफाई के आंसू, मोहब्बत एक मजाक बना दिए जाने के आंसू। तो आज फराज लुगारी रो रहा था। शहवार की आंखें भी नम हुई थी, लेकिन तशक्कुर के एहसास से कि खुदा कभी भी कमज़ोरों को बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। 11 साल पहले मजाक बनने वाली दुरे शहवार, जो किसी से निगाहें मिलाने के लायक न रही थी, आज मुतमईन हो गई थी। हाँ, आज वो उस बेवफा की आंखों में आंखें डाल के कह सकती थी कि ये काली लड़की अब इतनी कमज़ोर नहीं रही कि कोई राह चलता अपने जाल में इसे फंसा लेगा।